والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کتاب قرۃ العین السلفیہ کے ساتھ حاضر ہوں۔ عقیدہ اور منہج کے نام سے اس کتاب کے اندر سوالات اور جوابات کی شکل میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ آج آپ کے سامنے جو سوال پیش کیا جائے گا وہ ہے کہ تقیہ اور توریہ میں کیا فرق ہے۔ شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دونوں کے درمیان فرق بالکل واضح ہے۔ تقیہ جو ہے یہ نفاق ہے، یہ دراصل تقوی کی بدلی ہوئی شکل ہے جسے روافض نے بدل کر تقیہ کر دیا ہے۔ تقیہ یہ حقیقت میں نفاق ہے جسے تقوی کا لباس پہنا دیا گیا ہے۔ یہ روافض کے یہاں ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے اپنے مخالفین کے غضب سے بچتے ہیں۔ یہ اسلوب صرف روافض شیعہ ہی کے یہاں پایا جاتا ہے۔ یہ شیعوں کے یہاں بہت ہی اہم عمل ہے۔ ایک شیعہ اگر تقیہ میں ماہر نہیں ہے تو ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یا تو شیعوں کو ہی ذلیل و رسوا کرے گا یا پھر وہ خود اپنے نفس کو ہلاک کر دے گا۔ یعنی اگر ہمارے درمیان کوئی رافضی ہو، اللہ نہ کرے، اور اس سے ایسے ماحول میں پوچھا جائے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول تھے۔ پھر وہ صدیق اکبر کی تعریف بھی کرے گا، حالانکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ دوزخی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ آپ ایسے شیعہ رافضی سے پوچھو گے جو آپ کے بیچ میں رہتا ہے تو وہ صحابہ کی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ ہاں ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، نبی کی پاک بیویوں کو مانتے ہیں، ہم کسی پر تبرہ نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کہے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے شیعہ بھائیوں کے ساتھ جا کر ملے گا تو وہ کہے گا کہ ہم ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، ہم ان سے مذاق کر رہے تھے۔ یہ اصل تقیہ ہے کہ یہ اندر صحابہ کے تئیں بغض کو چھپائے رکھتے ہیں، ازواج مطہرات کے تئیں کہاں چھپائے رکھتے ہیں؟ جب یہ اہل سنہ کے بیچ میں ہوتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کھل کر کے کب؟ جب یہ شیعوں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو وہاں ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تقیہ، اور نفاق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جسے منافقین کفر کو چھپا کر رکھتے تھے اپنے دل میں اور زبان سے وہ صرف کلمہ پڑھتے تھے تو ان کو منافقین کہا گیا، ایسے ہی یہ اصل جو ہے اپنی رافضیت کو اور بغض صحابہ کو اور بغض ازواج مطہرات کو اپنے دل میں چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن بظاہر وہ تعریف کرتے ہیں، بظاہر وہ ماننے کی بات کرتے ہیں۔ یہی دراصل کیا ہے؟ تقیہ ہے۔ کیونکہ جیسے وہ اہل سنہ کے درمیان سے نکل کر کے اپنے یہاں جاتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں گے؟ ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام ہوں، خاص طور سے خلفائے راشدین ہوں، ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب پر یہ لعن طعن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاں تک توریہ کا تعلق ہے، تقیہ تو واضح ہو گیا کہ یہ منافقت ہے، اور اس منافقت کا درجہ اور مقام ان کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ بتائیے، جیسے متاع کا مقام ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہ زناکاری ہے، ایسے ہی تقیہ جو کہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، نفاق ہے، اس کا بھی مقام ان کے یہاں بہت زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت میں یہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں۔ جہاں تک توریہ کا تعلق ہے تو یہ ایک دوسری چیز ہے۔
چنانچہ توریہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریبی ہو یعنی فوراً اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، اور دوسرا دور کا معنی ہو۔ یا آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ سننے والا وہ معنی نہ سمجھ سکے جسے آپ مراد لے رہے ہوں۔ اس طرح توریہ کے استعمال سے آدمی جھوٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور تقیہ سے جھوٹ ہی مراد ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے سوال کیا، ابو بکر کو پہچانتا تھا لیکن اللہ کے رسول کو نہیں جانتا تھا وہ۔ اس نے پوچھا آپ سے کہ یہ سامنے جو بیٹھے یہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہادی یہدی طریق، یہ ہادی ہیں جو راستہ ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ توریہ ہے۔ اب وہ آدمی سمجھ گیا کہ یہ آدمی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ راستہ بتانے والا ہے، ابو بکر نے کرائے پہ رکھا ہوگا راستہ بتانے کے لیے ظاہری طور پر۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ مراد یہ لے رہے تھے کہ یہ ہمارے رسول ہیں جو ہمیں ہدایت کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں یہ ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ معنی اپنا مراد لیا، اور وہاں پر توریہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ والوں نے بہت سارے لوگوں کو بھیج رکھا تھا کہ کیسا بھی کر کے گرفتار کر کے زندہ مردہ پکڑ کے لایا جائے، اس طرح کا۔ تو اس وقت توریہ ضروری تھا کرنا۔ تو اس کو توریہ کہتے ہیں کہ سامنے والا دوسرا معنی سمجھے اور جو بول رہا ہے وہ دوسرا معنی مراد لے رہا ہو۔ کہا کہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تقیہ یہ جھوٹ اور نفاق ہے، جبکہ توریہ یہ جھوٹ سے بچنے کا ایک ہتھیار ہے۔ دوسرے یہ کہ تقیہ یہ دین کے خلاف ایک مہلک ہتھیار ہے، جبکہ توریہ دین ہی کی خاطر ایک کارگر ہتھیار ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی توریہ سے کام لیا تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا سوال آپ سے کیا گیا، کیا شخص معین پر لعنت کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب آپ نے دیا کہ شخص معین پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ شخص معین لوگوں سے الگ ہو گیا۔ چنانچہ جب آپ نے کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو تو آپ نے اس کا نام لے لیا، اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور کرنا۔ اور آپ کو نہیں معلوم کہ اس شخص معین کا خاتمہ کس چیز پہ ہو، ایمان پر ہو یا ایمان پر نہ ہو۔ اس لیے اس تعلق سے مشروع یہی ہے کہ آپ مطلق طور پر لعنت بھیجیں، یعنی کہیں کہ اللہ کی لعنت و کافروں پر، ظالموں پر اور فاسقوں پر، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الکافرین۔ شخص معین پر لعنت بھیجنا جائز ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ لعنت بھیجنا یہ مومنوں کا شیوا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک لعنتی قوم پائی جاتی ہے، جس طرح آپ اس جگہ یہ لوگ ہمیشہ لعنت ہی لعنت، کوئی بھی بات ان سے کرو، یہ اگر اتفاق نہیں کرتے آپ کی بات سے فوراً کہیں گے تو اس پر لعنت ہو، بے شمار لعنت ہو، ایسا ہو۔ اور یہ صرف آپ پر ہی نہیں، فوراً یہ صحابہ اور صحابہ کی اولاد پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتے۔ ان کی یہاں لعنت بھیجنا اتنی آسان، اسی لیے یہ لعنتی قوم ہے، ملعون قوم ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے لعنت کے بارے میں ہے کہ اگر جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے اگر اس کا مستحق نہیں ہے تو لعنت واپس جاتی ہے۔ ان کے یہاں دیکھو لعن تان یہ باقاعدہ عبادت کا حصہ ہے، یہ عبادت کرتے ہیں اپنے خلاف کرتے ہیں، وہ عبادت ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ زحمت بن جاتی ہے، ان کے لیے وہ گناہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ خلفاء پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، ازواج مطہرات پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اور دیگر صحابہ پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مقدس ہستیوں پر اگر کوئی لعنت بھیجے گا تو وہ لعنت واپس بھی آئے گی اسی کے اوپر۔ اسی لیے یہ لعنتی قوم ہے، لعنت جو ہے ان کے چہرے پر برستی ہے، ان کی ساری لعنتیں، یہ زندگی بھر لعنت بھیجتے ہیں، ان کی ساری لعنت ان کے اوپر واپس آتی ہے اور یہ ملعون بن جاتے ہیں۔ لعنت برستی ان کے چہرے کو آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے
قدر یہ مرحوم ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا سوال آپ سے کیا گیا ہے، کیا معصیت کو ہلکا سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے؟ اور کیا معصیت کو ہلکا سمجھنا اس کا مذاق ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر استخفاف اور ہلکا سمجھنے سے آپ کی مراد یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے، یعنی وہ معصیت میں ملوث ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ معصیت ہے جو کام میں کر رہا ہوں، برائی ہے، گناہ ہے، پھر بھی وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو معمولی سمجھ رہا ہے، ڈر نہیں رہا ہے، بلا خوف اور ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں سے بول کر وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اس سے اگر منع کیا جاتا ہے تو کہتا ہے جا جا میں ایسے ہی کروں گا، تو گویا وہ معصیت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ حرام ہے، مگر اس کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اگر وہ ان نصوص کا مذاق اڑاتا ہے جن میں معاصی کو حرام کہا گیا، ان نصوص کا مذاق اڑاتا ہے جن میں سنتوں کو مشروع کیا گیا ہے، تو ایسی صورت وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے ایسی حدیث جس کے اندر کہا گیا ہو کہ داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو، داڑھی کو بڑھاؤ، اب کوئی اس حدیث کو اگر پڑھ رہا ہے تو وہ مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اپنا تو کلین شیپ رکھتا ہے اور دوسرے اگر داڑھی کے تعلق سے کوئی حدیث پڑھتا ہے تو اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اس طریقے سے اس طرح سے کوئی آیت کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، اس میں کسی گناہ کا ذکر ہے تو وہ آدمی مذاق اڑاتا ہے اور مزید گناہ کر رہا ہے اور اس کا حدیث کا آیت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ البتہ جو جان بوجھ کر معصیت کا ارتکاب کرے اس پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے یا ان نصوص کا مذاق اڑا رہا ہے یا انہیں ہلکا سمجھ رہا ہے جن میں ان معصیتوں کو حرام کہا گیا، بلکہ ایسا وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ شیطان نے اس معصیت کو اس کے لیے مزین کر دیا ہے اور اس کے نفس امارہ نے اسے برائی پر ابھار دیا ہے، اس طرح وہ معصیت میں واقع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے توبہ کی امید کریں، لیکن اگر وہ اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کا معاملہ اللہ کا، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو اس نے کسی دوسری نیکی کی وجہ سے، کسی دوسری خوبی کی وجہ سے معاف کر سکتا ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو پھر جتنا اس کا گناہ زیادہ ہے اس کی وہ سزا بھگتے گا۔ اگر اہل توحید ہے تو وہ واپس نکلے گا۔ اس کے بعد سوال کیا گیا آپ کے تجربات اور طلب علم کی روشنی میں کیا طلب علم متون کا حفظ کرنا، فقہ اور دیگر علوم شریعہ کی پڑھائی میں مشغول ہونا، اللہ کی محبت، اس کی طرف شوق اور مودت میں جنت اور دوزخ کی یاد، موت کی یاد اور ان میں غور و فکر کے منافی ہے؟ سوال، یعنی اگر کوئی علم طلب کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، اسی میں مشغول ہے، تو کیا یہ اللہ کی محبت کی منافی ہے؟ جنت اور دوزخ کے جو ہے یاد میں یہ خلل پڑنے والا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا سبحان اللہ، معاملہ بالکل الٹا گیا۔ اپنے سوال کو الٹ دو تو مفہوم درست ہو جائے گا، کیونکہ اسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کی یاد آئے گی۔ یقیناً طلب علم اور قرآن کے پڑھنے اور اس کو غور و فکر کرنے سے آخرت کا توشہ اکٹھا ہو سکتا ہے۔ مناسب ہے کہ حفاظ کے پاس ایسی چھوٹی کتاب ہو جس کے اندر قرآن میں موجود مشکل الفاظ کی شرح ہو، یا ایسا مصحف استعمال کریں جس کے حاشیہ میں الفاظ کی شرح موجود ہو، تاکہ اس کے ذریعے قرآن میں غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے میں معاون ثابت ہو۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی تلخیص کرنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ متون اور قرآن یاد کرنے میں اس کتابوں کو پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ گے تو اس سے اللہ کی محبت سے غفلت ہو جائے گی، تو جان لو کہ یہ شخص جاہل ہے،
کیونکہ جو چیز اللہ کی محبت اور اس کا مراقبہ آپ کے اندر پیدا کر سکتی ہے وہ علم نافع ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے بتایا، جو لوگ علم کو ہلکا سمجھ رہے ہیں اور اسے معمولی بنا کر پیش کر رہے ہیں، شاید یہ وہی لوگ ہیں جو نوجوانوں کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چلہ کرنے والے ہیں، ان کا یہ اسلوب صحیح نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو قریب کبھی نہ جانا، بلکہ ایسے لوگوں کو صحیح دین کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ خود دعوت و اصلاح کی زیادہ لائق ہے۔ ایک جاہل نوجوان اپنے کاروبار اور تجارت کو چھوڑ کر باہر نکل جاتا ہے، طلب علم کو ترک کر دیتا ہے، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے، 40 دنوں تک یا 4 مہینوں تک غائب رہتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں نکلا تھا۔ سوال یہ ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں احباب کے ساتھ گیا، میں نے ان کی باتوں کو سنا۔ سبحان اللہ! کیا مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں جو مدرسین ہیں وہ تمہارے احباب نہیں ہیں؟ اپنے احباب کے پاس جاؤ اور ان سے دین سیکھو، پھر اپنے گھر واپس آ جاؤ، اپنے کاروبار پر واپس آ جاؤ۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاہل کھڑا ہو کر دین کے بارے میں لوگوں کے سامنے بولے گا، نہ اس کے پاس کوئی علم ہوگا اور نہ کوئی دلیل، بلکہ وہ طلب علم کو ہلکا کر کے بیان کرے گا اور طلباء کا مذاق اڑائے گا۔ جو لوگ ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں ان کا مذاق اڑائے گا اور ٹھہرنے کے لیے مسجد کو بہتر بتلائے گا۔ ایسی چیزوں کو عبادت بتلائے گا جو عبادت نہیں ہوگی، ایسی چیزوں کو تقوی اور نیکی بتلائے گا جو ایسا نہیں ہوگی۔ یہ سب جہالت اور بے بصیرتی ہے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب بصیرت عالم ہو، ان جاہلوں سے دور رہو، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرو اور کوشش کرو کہ یہ لوگ صحیح طریقے پر واپس آ جائیں۔ ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بعض خطبہ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ احادیث فتن کو سمجھنے میں تجدید کاری کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سائل نے جو سوال کیا ہے اسے معنوی طور پر بیان کیا، میری سمجھ سے اس نے غلط سمجھا ہے، اس کا یہ غلط سمجھنا صحیح سمجھنے سے بہتر ہے، کیونکہ کچھ خطبہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث فتن کو نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی بڑی غلطی ہے کہ بہت سے نوجوان اس وقت چاہتے ہیں کہ وہ ان حدیثوں کو اپنی طرف سے مستقل طور پر سمجھیں اور فہم سلف کو ترک کر دیں۔ یہی بھیانک اور سنگین غلطی ہے، کیونکہ کتاب و سنت کے نصوص کو سلف صالحین کے فہم کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم نے مفاہیم سے اختلاف کیا اور دوسرے مفہوم کے ساتھ ہم تصدیق کاری کا دعویٰ کریں گے تو اس صورت میں ہم مسلمانوں اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت وہ حاصل ہو چکی اور مومنوں کے راستے کی کسی اور کی پیروی کرے، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اسی مناسبت سے میں کہوں گا کہ ہمارے بعض نوجوان ایسی باتیں سن سکتے ہیں جو بعض دکاترہ یعنی بھوتی رمضان بھوتی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم ویسا نہیں کہہ سکتے جس طرح امام مالک نے اللہ کے قول الرحمن علی العرش استویٰ کے بارے میں کہہ دیا۔ استواء معلوم ہے، اس کا معنی معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، کہ آج کا یہ شخص وہ بات نہیں کہہ سکتا جو بات پہلے کے ائمہ دین نے کہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان بھوتی نے صرف عربی قواعد اور بلاغہ پڑھ کر وہ سمجھ لیا کہ امام مالک نہ سمجھ سکتے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ امام مالک ہو یا دوسرے ائمہ دین، ان کے بارے میں اہل علم نے کیا کہا ہے؟ اہل علم نے اس دور کے بارے میں کہا ہے کہ تبع تابعین کے دور میں مسلمانوں کے اندر 4 ایسے عظیم لوگ پائے جاتے تھے جنہیں ائمہ دنیا کہا جاتا تھا۔ امام مالک حجاز میں، لیث بن سعد مصر میں،
امام اوزاعی شام میں اور منصوری عراق۔ خواہ یہ چاروں ائمہ دین ہو یا ان سے پہلے کے یا بعد کے ائمہ دین، سب امام مالک کی اس قول پر متفق ہیں کہ استوا معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ مگر آج کا ایک دور آ کر کے رمضان بوٹی جیسے شخص کہتے ہیں کہ ہم نے عربی زبان اور بلاغہ کو پڑھا ہے، ہم وہ بات نہیں کہہ سکتے جو امام مالک نے کہی ہے، گویا وہ کہہ رہا ہے اپنے جو ہے زبان حال سے کہ ہم پہلے کے مومنین کی راہ پر نہیں چل سکتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مصیبت تو یہ ہے جس کی یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور نوجوانوں کے درمیان اس کی تحریریں پھیلی ہوئی ہیں۔ رمضان بوٹی کی بہت بڑا صوفی کا بشار الاسد کے پاس رہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی منظم کوشش ہے کہ ہمیں نصوص کے سمجھنے میں فہم سلف سے کاٹ دے، تاکہ وہ نصوص کو آزادانہ طریقے سے گھمانا چاہیں، لوگوں کو بتاتے پھریں۔ اس کے بعد سائل ایک خطیب کے خطبے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مغربی ملکوں میں خطیب خطبے کے دوران حاکم وقت کو گالی دے کر کے اپنے گھر امن و امان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اس پر آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ شیخ نے کہا کہ معاذرہ کے دوران ہی میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ مغربی ملکوں میں حکام کی یہاں بے انصاف پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے گالی دیتا ہے اور پھر اپنے گھر امن و امان کے ساتھ چلے جاتا ہے۔ میں اسے خطیب سے کہوں گا کہ یہ خواہشات ہیں، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ کیا معقول بات ہے کہ حکام کو گالی دینے پر لوگوں کو مارا جائے۔ اسے خطبے میں خطیب یہ بھی کہتا ہے کہ مغربی ممالک میں حکام حکومتی امور میں پبلک سے مشورے لیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں پبلک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا۔ دراصل خطیب کو دھوکہ ہوا ہے، دراصل اسے نہیں معلوم کہ مغربی ملکوں میں حکام پبلک سے مشورہ لیتی ہے، کیونکہ وہاں حکومت انسانوں کی ہوتی ہے اور انہی کے مشورے پر وہ حکومت چلتی ہے۔ مگر اسلامی ملکوں میں بالخصوص اس ملک کے اندر حکومت شرعی دستور پر چلتی ہے، اور پھر کس سے مشورہ لیا جائے؟ کیا کسی انسان سے یہ مشورہ کیا جائے کہ حدود کا نفاذ کیسے کیا جائے؟ کیا اس کے لیے مشورے کی ضرورت ہے؟ کیا قصاص نافذ کریں یا نہیں؟ کیا چور کا ہاتھ کاٹا جائے؟ کیا ان امور کے لیے مشوروں کی ضرورت ہے؟ ایک مسلمان حاکم دراصل بعض خامص اور دشوار امور میں اور جدید پیش آمدہ سیاسی امور میں یا جدید امور میں اپنے خاص مشیروں اہل حل و عقد سے مشورہ لیتا جس وقت اس کے سامنے درست بات واضح نہیں ہوتی، لیکن جب معاملہ واضح ہوتا ہے تو یہ اصول ہے کہ اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرنے کا۔ ایسے خطیبوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقہ اسلامی کا مطالعہ کریں تاکہ ایسے خطبوں سے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ یہ افسوسناک معاملہ ہے، ایسے بعض خطیب ہوتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بھڑکانے والا خطبہ دے دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے یہ چیز خاص طور سے تحریکیوں اور اخوانیوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ یہ باقاعدہ خطبوں تک میں پبلک کو بھڑکاتے ہیں، نوجوانوں کا بریک واش کرتے ہیں، حکام کے خلاف اور رعایا اور حکام کے درمیان اختلاف کی خلیج کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں نصیحت اور خیرخواہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے یہاں ڈکشنری میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ حکام کے لیے نصیحت اور خیرخواہی ہونی چاہیے اور اس کی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے، جو کہ سلف کے یہاں پایا جاتا ہے۔ ان کے یہاں بددعا، ان کے یہاں لعنت ہے حکام کے خلاف، ان کے یہاں سب و شتم ہے، گالی گلوچ ہے۔ ان کے یہاں رعایا اور حکام کے درمیان اختلاف کی خلیج کو وسیع کرنا ہے اور مزید قوت دینا ہے تاکہ ملک کے اندر انارکی اور ناقانونیت عام ہو جائے اور پھر انہیں موقع ملے
اپنے اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. باللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم وبارک علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.